ارے بات کرنا ہے 1-1 منٹ کے اصول پہ، اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہوں؟ میں بولتا ہوں 1 منٹ، ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن بھائی جو اصول ہے اس کی مطلب بھائی اچھے سے پابندی کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے بیچ میں ہم نہیں بولیں گے اور ہمارے بیچ میں آپ نہ بولیے گا. آپ ہاں 1 منٹ آپ سن تو لیجیے میرے بھائی، پہلے اصول تو طے ہو جائیں. جی بھی میرے بھائی اتنا بوکھلا کہہ رہے ہیں آپ. بولو، میں بوکھلا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 منٹ آپ کا پورا ہے، آپ اس میں چاہے صحیح بولے چاہے غلط بولے چاہے جتنا تانا کسی کریں، بیچ میں ہم نہیں ٹوکیں گے. لیکن جب ہم بولیں تو ہم کو بھی نہ ٹوکیے گا. تم حدیث مت کرنا، ٹھیک ہے؟ بس ہم اگر گڑیں گے آپ کے حساب سے تو آپ اپنے ٹائم میں اس کا آنسر دیجیے گا، ہمیں بیچ میں نہ ٹوکیے گا. میں آپ سے آپ نے یہ کہا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ قبر پر جا کر دعا، قبر والوں کے مردوں سے دعا، مردوں سے. ابھی کیا بات ہوئی تھی ہم لوگ کس سے پہلے؟ اب جھوٹ نہ بولیے گا. ہم دعا نہیں مانگتے، ہم مردوں کے جو اللہ کے مقربین ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگتے. پہلے تو ہمارا عقیدہ جو ہے نا یہ آپ کو کلیئر کر دوں. اب مطلب وسیلے پہ آپ کو بات کرنی ہے نا، عنوان بتا دیجیے بھائی. سنیں آپ، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے. ارے عنوان تو بتائیے، آپ سے عنوان پوچھ رہے ہیں، ٹاپک کا نام پوچھ رہے ہیں تو آپ حدیث بتا رہے ہیں بھائی. ارے بھائی میں آپ کو جو عنوان کیا ہے مطلب بھائی کہ مطلب کہے پہ بات کرنی ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، اللہ کے نبی نور تھے یا انسان تھے، وسیلہ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، مطلب کیا چیز آپ کا عنوان ہے؟ 17-18 منٹ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ کس سے ہوئی ہے بھائی؟ دیکھیے 1-1 منٹ کا اصول جو ہے وہ انشاءاللہ بن گیا ہے اور اسی پہ ہم دونوں لوگ الحمدللہ فالو کریں گے. لیکن مسئلہ یہ پہلے پتا تو چلے کہ بات کرنے کا ٹاپک کیا ہے. ارے بھائی 17-18 منٹ جس ٹاپک پہ بات ہوئی اسی پہ کر رہے ہیں. تمہیں پتہ وہ تو ٹاپک آپ نے کچھ اور چھیڑا تھا، اب آپ نے اپنی بات میرے پہ پلٹ دی. کیا چھیڑا تھا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کے الغیب میں اگر کسی سے بھی مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے، اور اگر اسباب کے تحت اگر کوئی زندہ شخص دنیا میں اس سے مدد مانگتے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن اب آپ نے اس میں ڈال دیا کہ قبر میں زندہ ہیں ان سے مانگ سکتے ہیں کہ نہیں. اللہ کو چھوڑ کر نہیں مدد مانگتے ہیں، چھوڑ کر مدد نہیں مانگتے، یہ تمہاری تہمت ہے، ٹھیک ہے؟ معاذ اللہ. مطلب قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا میرے بھائی کیا تہمت باندھی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اب آپ کہہ دو کہ بتوں والی آیتیں تھی ہیں. کہو اللہ کو چھوڑ کر جو پکارتے ہیں ان کی بات ہے. ہاں تو بریلوی اللہ کو چھوڑ رہے ہیں نا، غوث اعظم کو پکار رہے ہیں، غریب نواز کو بھائی وہ پکار رہے ہیں، بھر دو جھولی میری یا محمد اور لوٹ کر نہ میں جاؤں گا خالی. تو اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہیں نا سب کو آپ. ارے تیری حدیث سننے کی مت ہے، دل تھام بھائی دل تھام کے سنیے. پہلے ٹاپک بتائیے، آپ ٹاپک بتائیے پھر آرام سے حدیثیں بتاتے رہیے. میرے کو تو اچھی لگتی ہے حدیث سننا. بتائیے 17-18 منٹ کس ٹاپک پہ بات ہوئی پتا نہیں. آپ بتا دیجیے نا منہ سے، آپ کو پتا ہو تو بتاؤ. بھائی ہم نے تو بتا دیا، ہماری ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی شرک پہ. شیطان تو بولتا ہے ہماری ٹاپک پر غیر اللہ سے مدد مانگنے تو بات ہو رہی ہے. تو غیر اللہ سے مدد مانگنے ہی تو شرک ہے پاگل آدمی. نہیں مدد تمہارے وہاں کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگنا غیب میں، کیا یہ توحید ہے بریلویوں کا؟ ہمارا بڑے شرم کی بات ہے، ڈوب مرے چلو پر پانی میں. ابے شیطان میں صحابی رسول کی ثابت کروں گا. ابے صحابی رسول پہ ثابت کرنا پہلے عنوان بتا دو، وسیلے پہ بات کرنی ہے یا شرک پہ بات کرنی ہے؟ غیر اللہ سے مدد کے تعلق سے بات. چلیے ٹھیک ہے، آج کا عنوان ہے کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، یہ آج کا ٹاپک ہے. 1 منٹ ہمارے آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام خالد ہے. ہاں 1 منٹ ہمارے الحمدللہ جو خالد بھائی ہیں وہ بولیں گے، میں بیچ میں انشاءاللہ بالکل نہیں ٹوکوں گا. پھر 1 منٹ ہم بولیں گے، پھر 1 منٹ خالد بھائی، پھر 1 منٹ میں. چلیے بھائی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے، آپ بولنے کے لیے. ہاں بھائی دیکھیے آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز ہے. تو پہلے ہم الحمدللہ اہل سنت اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے وہ بیان کر دیتے ہیں مکمل.
بولتے ہیں عنوان یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کا لفظ مت لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے محبوبین سے مدد، اللہ کی عطا سے کل کو بریلوی میرے بھائی گوبر بھی کھا لے گا کہ اللہ کی عطا سے میں نے گوبر کھایا ہے، تو کیا میرے بھائی اللہ کی عطا سے آپ کچھ بھی کر لو گے؟ عجیب پاگل آدمی ہو میرے بھائی، یہ عطا بول بول کے تو دین کا بیڑا غرق کر رکھا ہے بریلویوں نے۔ قرآن سے ہم بات کریں گے بھائی دیکھیے بریلویوں نے عطا کا نام بول کے سب میرے بھائی پتا کر دیا، لاپتا ہو گئے سب بریلوی، یہ عطائی علم غیب ہے، یہ عطائی پاور ہے، یہ عطائی یہ ہے، یہ پھلا عطائی ہے، سب سالہ عطائی بول کے دماغ کا دہی کر دیا ہے جھوٹے بکار کا صاحب۔ بھوک باندھتے ہو نا کہ چھوڑ کر اللہ بھائی آپ میرے 1 منٹ میں کیوں بول رہے ہیں؟ خود ہی اصول بناتے ہیں، خود ہی توڑ دیتے ہیں، مطلب آپ لوگ اصول کے پابند نہیں ہو۔ میں نے یہ کہا اللہ کو چھوڑ کر مانگتے ہم بھیا غیر اللہ سے مدد مانگنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میرا پورا موقف تو سن لیجئے پہلے۔ کیا یہ لازم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا؟ بھائی تو آپ نے اصول کیوں بنایا ہے؟ چلیے بھائی ہم فون کاٹے دے رہے ہیں، پھر آپ کو دوبارہ فون کرتے ہیں جب آپ کا دماغ میرے بھائی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ٹاپک کا نام جو وہی غلط رکھ لیا آپ نے۔ ٹاپک کا نام نہیں، ٹاپک کا نام وہی ہے کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، ٹاپک وہی ہے، لیکن اب میں اس کے اوپر اپنا موقف پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے۔ ارے بھائی کیا میں آپ سے پوچھ کے بولوں گا؟ کیا میرے کو جو بولنا ہوگا وہ میں بولوں گا، آپ کو جو بولنا ہے آپ اپنے ٹائم پہ بولنا۔ آپ تو میرے منہ میں اپنے الفاظ کو میرے پہ ڈالے دے رہے ہو۔ چھوڑ کر تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، ارے تو اللہ کو چھوڑ کے یہ میں ثابت کروں گا نا، آپ اتنا پریشان کیوں رہے؟ جو میں بولوں گا دلیل اس کی دوں گا، میں آپ کی طرح میرے پہ گھم چکر تھوڑی نا ہوں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مانگتے نہیں، اللہ کو وہ سب ہم آپ کو بتائیں گے نا، آپ کے جب میرے بھائی الو ماں کے جو فتوے آپ کو پیش کریں گے عبارتیں، تو آپ خود ہی دیکھ لینا۔ میں آپ کا موقف بتا رہا ہوں نا کہ ہم اللہ۔ چلیے بھائی ہم فون کاٹ رہے ہیں، آپ نے اصول توڑ دیا، آپ کا منہ کالا ہو گیا، اب ہار چکے ہیں مناظرہ۔ کالا ہو گیا ٹھیک ہے، آپ کو منہ کالا نہیں ہوا، آپ کا منہ کالا تھا پہلے سے ہی اور زیادہ۔ اعلیٰ حضرت کو کالا مت کہنا پلیز بھائی، ٹھیک ہے؟ بھلے ہی وہ کالے تھے تو کیا ہوا، انسان تھے، اللہ نے ان کو کالا بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آئی تھی ابن تیمیہ کو خوب یاد۔ ارے بھائی اعلیٰ حضرت کالے تھے تو اس میں میری کیا غلطی ہے میرے بھائی؟ اللہ نے میرے پہ جیسا بنایا ویسے تھے، بات ختم ہو گئی۔ اچھا بھائی آپ کو ٹاپک پہ بات کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ دیکھیے آپ کا دن جاگ گیا 1 منٹ میں۔ آپ نے تہمت کیوں لگائی اللہ کو؟ اچھا چلیے ہم آپ کو پہلا چانس دے رہے ہیں، 1 منٹ پہلے آپ بول لو، پھر اس کے بعد ہم بولیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں بولو، آپ کو چانس ہے 1 منٹ بولو آپ دو۔ چلیے بھائی ہمارا 1 منٹ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ بھائی میرا نام افو خان ہے، میں یوپی الہ آباد اتر پردیش کا ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ یعنی کہ کیا کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ ٹاپک صحیح بیان کر، یہی تو تمہاری مکاریاں اسی طریقے سے۔ ارے بھائی تو یہ مکاری کیا ہے؟ یہ مکاری ہے، تم یہ گلاس میں آدھا پانی ہے تو آپ چاہے اس کو یہ بول دو کہ آدھا پانی ہے یا بول دو کہ میرے بھائی آدھا گلاس پانی، بات تو ایک ہی ہے نا۔ آپ بتا رہا ہے حدیث و قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن حدیث کی باتیں آپ کے کہاں سمجھ میں آئے گی؟ یہ جو تہمت جو اچھا چلیے آپ کی پسند کا ٹاپک میرے بھائی چن لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ کیا غیر اللہ کی عطا سے ان سے مدد مانگنا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اچھا ٹھیک ہے، کیا اللہ کی عطا سے غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ یہ آج کا عنوان ہے۔ پھر سے بول دیتا ہوں، کیا اللہ کی عطا سے غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ اب بھائی ٹھیک بولا نا میں نے؟ اب آپ کا موقف کیا ہے، جائز ہے نہیں؟ ہاں اب بھائی الحمدللہ 1 منٹ میں اگر آپ نے ہم کو ٹوکا تو بھائی میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ آپ 2 باپ کی اولاد ہو، اس لیے اب مجھے پورا 1 منٹ بول لینے دینا، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے اپنا موقف تو بیان کرو کہ بھائی۔ ارے وہی کرنے جا رہا ہوں بھائی، بولنے دو گے تم تو میرے بھائی پورا بولا۔ میرا 1 منٹ بھائی چالو ہو رہا ہے، جس نے مجھے اس میرے ٹائم میں ٹوکا وہ 2 باپ کی اولاد اس کو مار لیں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اللہ کی عطا سے بھائی پھر میرے بھائی بول دیا، 1 منٹ چپ تو رہو، سن تو لو میرے بھائی۔ بتاؤ آپ تو دکاریاں مت کرو، مت کو ایسے گمراہ مت کرو۔ تو ہم کہہ تو رہے ہیں نا، آپ ہی پہلے بول لو، اگر آپ کو لگ رہا ہے ہم گمراہ کر رہے ہیں تو پہلے آپ بول لو بھیا، ہم آپ کو پہلا موقع دے رہے ہیں۔ آپ غلط مت بولو، جو غلط بولو میں پکڑوں گا۔ آپ پہلے تو آپ اپنے ٹائم میں پکڑ لینا میرے بھائی، آپ کو 1 منٹ پورا دیا جائے گا، آپ ہم کو پکڑ لینا، جکڑ لینا، چیر دینا، پھاڑ دینا، جلا دینا، بھسم کر دینا میرے بھائی، لیکن اپنے ٹائم میں، میرے ٹائم میں تو بول لینے دو یار۔ 9 منٹ ہو گئے ابھی تک تم نے مجھے 1 منٹ پورا کمپلیٹ بولنے نہیں دیا، اتنی دہشت ہے تمہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آج کا ہمارا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ ہے
کیا اللہ کی عطا سے کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، موقف ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے بھی ہم کسی غیر اللہ سے مدد الغیب میں نہیں مانگ سکتے، کیونکہ اللہ نے ایسا کسی کو عطا ہی نہیں کیا ہے۔ اب جس کا یہ عقیدہ ہے وہ یہ ثابت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے کہ جو دنیا سے میرے بھائی چلا جائے، مر جائے، کھپ جائے، اب اس کے غیب میں تم اولادیں مانگو۔ پھر ہمارے ٹائم میں بولا بھائی دیکھیے اب آپ کا منہ کالا ہو گیا بھائی، نہیں آپ پکا دو باپ کی اولاد ہو بھائی، اللہ معاف کرے آپ دو باپ کی اولاد ثابت ہو گئے، حلالے کی پیدائش ہو بھائی، آپ حلالے کی پیدائش ثابت ہو گئے۔ آپ نے 1 منٹ بھی نہیں بولنے دیا نا مجھے۔ ارے اپنے ٹائم میں بولنا میرے بھائی، کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہو؟ میں تمہیں موقع دوں گا نا تمہارے ٹائم کا، مجھے سالہ 1 منٹ بولنے کو نہیں دے رہے ہو پریشان کرنا، ٹھیک ہے بھائی؟ تمہاری کیوں اتنی چڑ رہی ہے، اتنی کیوں ہلکی ہو رہی ہے تمہاری، کیوں اتنی جل رہی ہے؟ جب 1 منٹ کا اصول طے ہو گیا اور میں نے بول دیا کہ بھائی میں 1 منٹ بول لوں، پھر آپ اپنے 1 منٹ میں میرا رد کر دینا۔ ابھی اکلا رہا تو ابھی مجھے پتا ابن تیمیہ کی قبر پہ جائے گا اور وہاں کہے گا اعلیٰ حضرت کی قبر پہ پیشاب کرنا تم لوگ کی عادت ہے، ہماری عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے بات سنو تم جو بھائی؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی، اگر آپ کو بات کرنا، اچھا ٹھیک ہے آپ بول لو، 1 منٹ کا ٹائم اسٹارٹ ہو رہا ہے آپ کا۔ تو ماشاءاللہ ہمارے خالد بھائی، جو آج کا عنوان ہے کہ کیا اللہ کی عطا سے غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اس پہ 1 منٹ ہمارے خالد بھائی بولیں گے۔ چلیے بولیے، آپ بتائیے اپنا عقیدہ۔ آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، تو میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں اس آگے کچھ بھی نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ 1 منٹ بول رہے ہیں نا، میں 10 سیکنڈ میں خلاص کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مان سکتے، تو مجھے یہ بات آپ حدیث و قرآن سے ثابت کر دیں۔ آپ مجھ سے سوال نہ کریں بلکہ حدیث و قرآن سے یہ ثابت کریں کہ صریح طور پہ جہاں لکھا ہوگا اللہ کے علاوہ کسی قبر والے سے نہیں مانگ سکتے، صریح حدیث یا قرآن کی آیت پیش کریں۔ جی بولے آپ بولے، بالکل بولے۔ ماشاء اللہ، دیکھیے بھائی، اہل حدیث الحمدللہ اصول کا پابند ہوتا ہے۔ میں نے خالد بھائی کے ٹائم میں بیچ میں چوں بھی نہیں کیا، لیکن اب آپ دیکھیے گا میں جیسے بولوں گا نا خالد بھائی کا جن جاگ جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا جو مذہب ہے، فرقہ ہے، وہ اصول سے پیدل ہے۔ ابھی میرے کو ٹوکیں گے، ہم جانتے ہیں جیسے میں بولوں گا۔ چلیے بھائی میں سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ ہاں میرا سوال پھر سے اہل سنت اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن سے ہی پڑھ، دوبارہ پڑھ، قرآن سے ہی پڑھ۔ چلو کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، 11ویں کو عربی میں کیا کہتے ہیں، فارسی میں جان دے کے بتاؤ، چلو جلدی بتاؤ۔ پہلے تو قرآن سے دیکھا، یہ میں جانتا تھا یہ اصول کا پابند بھائی یہ نہیں ہے، یہ اپنے ٹائم میں گڑبڑ سڑبڑ جو بولے میں چپ چاپ سنتا رہا ہوں، اور میں اس کو دلیل دے رہا ہوں تو اس کی حالت ٹائٹ ہو گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور کیسے پڑھا جاتا ہے بتا دیجیے بھائی، اور کیسے پڑھا جاتا ہے؟ غلط پڑھ رہا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ چلیے ہم کو سکھا دیجیے۔ آپ صحیح پڑھو، قرآن صحیح پڑھو۔ نہیں آپ ہم کو بتائیے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ آپ قرآن پہلے آپ صحیح کر کے بتاؤ نا۔ ابے عجیب پاگل آدمی ہو، سامنے والے کو کہہ رہا ہو کہ صحیح پڑھو تو تم بتاؤ تو صحیح کیا ہے، میں نے کیا غلط پڑھا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں کیا غلط پڑھ دیا میں نے؟ این کیوں نہیں نکال رہے آپ؟ این کیوں نہیں نکال رہے؟ اچھا آئین سے نہیں نکال، اچھا آپ والے ہیں، الف زبر آ با زبر با اور حلق سے بولو خا خا، اچھا والے ہیں آپ؟ اچھا بھائی بھول گئے تھے، اچھا ہم بھول گئے۔ اچھا یہ بتائیے جو یہ کنڈے ہیں یہ آپ مطلب یہ حلق سے نکالتے ہیں یا اپنے پچھواڑے سے نکالتے ہیں؟ آپ کنڈوں کی بات چھوڑو بھائی، قرآن کی بات کرو، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہاں کنڈے میرے بھائی بریلویوں کی بہت بڑی میرے بھائی دینی رسم ہے، جعفر صادق کی نیاز ہے۔ آپ جو بات معاذ اللہ، کنڈے آپ کہاں سے نکالتے ہیں؟ پچھواڑے سے نکالتے ہیں، اور 11ویں شریف آپ کہاں میرے بھائی پچھواڑے سے نکالتے ہیں؟ وہاں پہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حلق سے کیسے بولنا ہے عربی میں کنڈے کا نام، ناک سے کیسے بولنا ہے 11ویں کا نام، تو وہاں پہ آپ بھول جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ان کو قرآن چلیے بھیا یہ ہم کو نہیں بولنے دے گا تو سامعین آپ نے دیکھا یہ ہوتے ہیں بدعتی بریلوی، اصول سے پیدل، یہ اپنے باپ کو نہیں مانتے تو اصول کو کیا مانیں گے؟ ان کے وہاں کوئی مذہب میں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، بس ان کے منہ میں جو بک بک آتا ہے بکنے لگتے ہیں۔ تو خالی بدعتی بریلوی کا ایسا منہ کالا ہوا ہے کہ زندگی میں آج کے بعد یہ کبھی کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھنی آتی اور یہ مناظر بنتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس آیت کے اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں یعنی کہ 63 سال عمل کر کے ہم کو بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مدد مانگی، جب بھی دعا مانگی تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطف سے